حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ امیہ بن ابی الصلت کون تھا۔ یہ شخص قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور جاہلیت کے زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا، بڑا ذہین اور بڑا اچھا نصیحت آموز اور حق اور سچ کے اوپر مبنی شعر کہا کرتا تھا، لغویات وغیرہ سے مکمل پرہیز کرتا تھا۔ اس نے اسلام کا زمانہ بھی پایا ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بارے میں خبر پہنچی تھی، لیکن اس کو ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی، اور یہ عربی لغت اور عربی زبان کا بے انتہا ماہر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سرکار اس کے شعروں کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آمن لسانہ وکفر قلبہ، زبان تو اس کی مسلمان ہے، یعنی مسلمانوں کی طرح ہے، اور دل اس کا جو ہے وہ کافر ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل تھا مشرکین کے درمیان میں، اور حشر و نشر اور قیامت کا حساب کتاب کا بھی قائل تھا، اور جاہلیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی یہ عبادت کرتا تھا، اور یہ آخرت کی تیاری کے سلسلے میں اور جزا سزا کے معاملے میں یہ بڑے اچھے اشعار کہا کرتا تھا۔ لیکن اسلام کا زمانہ اس نے پایا اور اسلام کی دعوت اس کو پہنچی، مگر اس کے نصیب میں مسلمان بننا نہ ہوا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سارا کچھ مسلمانوں کی طرح ہو، مگر ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آدمی کا ایمان نہ ہو تو وہ شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہے اور جہنمی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما بہت بڑے عالم، فاضل، عابد، زاہد، متقی، قرآن مجید کے عالم، قاری سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جس کا مطلب ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے یہ قصہ بھی بیان فرما دیجئے اس شخص کے بارے میں کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دیں۔ ان آیات سے مراد وہ تمام محاسن ہیں اسلام کے، عملی اور اعتقادی، کہ جن کے اوپر یہ کاربند تھا سوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے۔ باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو دیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ اس میں سے کھسک کر نکل گیا۔ انسلاخ کا لفظ بنیادی طور پر عربی زبان میں بولتے ہیں اس وقت جس وقت سانپ، آپ کو پتہ ہے نا کہ سال میں ایک بار سانپ جو ہے وہ اپنی کینچلی، اردو میں کینچلی کہتے ہیں، ساڑی پنجابی زبان کہندے نے کھولڑی، جی اپنی کھولڑی جو ہے سال میں ایک مرتبہ وہ تبدیل کرتا ہے۔ تبدیل کرنے سے مراد یہ ہے جس طرح آج کل پلاسٹک ہوتا ہے نا، اس طرح
اس کے جسم کا اوپر والا حصہ جو ہے نا وہ پلاسٹک کی طرح وہ ہوتا ہے، اور سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ اس سے تنگ پڑ جاتا ہے، اور گویا یہ ایسے ہے جیسے کوئی چیز پک گئی ہو اور اب اس کو اتارنا ہو، تو یہ پھر ایسے ایسے لوٹ پلٹ کر تو پہلے اس کو جو ہے نا وہ کھوکھلا کرتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے نا اس میں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں انسلاخ، اپنے لباس میں سے نکل جانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو اسلامی اعمال اور اسلامی عقائد کا لباس ہم نے جو اس کو عطا فرمایا تھا تو اس میں سے یہ نکل گیا۔ کیسے نکل گیا؟ سیدنا عمر بن عاص صحابی صاحبزادے سیدنا عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اتری تھی امیہ بن ابی سلط ثقفی کے بارے میں، یہی جو شاعر ہے جس کے شعر سرکار نے سنے حضرت شرید بن سوید سے۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ قرآن کے نزول سے پہلے تورات اور انجیل کو پڑھ چکا ہوا تھا جاہلیت کے زمانے میں، اور تورات و انجیل میں جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں خوشخبریاں تھیں، ان کو یہ اس نے پڑھا ہوا تھا اور سب چیزوں سے یہ اور جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے نبی آخر الزمان۔ فطمع ان یکون ہوا، تو اس کو یہ لالچ جو ہے یہ لے گئی کہ وہ پیغمبر میں ہی ہوں گا، اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ وہ نبی آخر الزمان میں ہی ہوں گا۔ اس لالچ میں یہ سارے کام مسلمانوں والے کرتا تھا، سارے کام مسلمانوں والے کرتا تھا۔ تورات انجیل کے اندر اس نے پڑھا ہوا تھا کافی کچھ، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اشعار نصیحت آموز کہتا تھا، بالکل بیہودہ شاعر لچر قسم کے شعر جو ہیں وہ بالکل نہیں کہتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فطمع ان یکون ہوا، تو اس نے اس بات میں طمع کیا، یعنی اس بات کا امیدوار تھا کہ وہ پیغمبر میں ہوں گا، اسی لیے وہ بن ٹھن کر تو وہ رہتا تھا مسلمانوں کی طرح، سارے کام مسلمانوں والے۔ فلما بعث النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وصرفت النبوۃ عن امیہ حسدہ وکفر، جس وقت یہ نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ سے اس کا اعلان کروا دیا گیا، اور سرکار جی نبی آخر زمان کی صورت میں سرکار کا ظہور ہو گیا، تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا رنج ہوا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد کے اندر گرفتار ہو گیا، اور سرکار کے حسد کے اندر مبتلا ہو کر تو یہ کافر ہی رہا، مسلمان۔ یہ نری کہانی نہیں ہے، کچھ سمجھنا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے۔ اس سے ایک خصوصی سبق جو ہے وہ یہ ملا کہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے جو کہ ظاہر ظہور حق سچ باتیں جو ہیں ان کا اقرار کرنے سے بھی آدمی کو روک دیتی ہے اور آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، اور نتیجہ جہنم اور نامرادی اور محرومی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ امیہ بن ابی سلط کا شعر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر حضرت شرید بن سوید نے سنایا، اور پھر سرکار فرماتے ہی یہ ہے یہ ہے، اور آخر میں پھر ہے۔ اصل میں یہ ہے جو شروع میں ہے یہ حمزہ ہے، تو یہ لفظ بنتا ہے ای، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہوں، جی کوئی بات سن رہے ہو نا تو ہم کہتے ہیں ہوں، مطلب کیا کہ اور بھی بتاؤ۔ اس طرح عربی زبان میں یہ ہے ای،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے کہ اچھا اور اچھا اور اچھا اور، یہاں تک کہ 100 شعر سنائیں۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے اور اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ شعر مطلقاً برا نہیں، جو اشعار شریعت کے مطابق ہوں اور شریعت کے مطابق امور کی تبلیغ کرتے ہوں اور حق اور سچ کے اوپر مبنی ہوں، اس طرح کے اشعار جو ہیں ان کو سننا اور ان کو پسند کرنا، یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ لہذا مطلقاً شعر جو ہے وہ برا نہیں کہا جا سکتا، ہاں جس میں برائی ہو وہ برا ہے۔ اور یہ میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ سرکار کا فرمان ہے الشعر کالکلام فحسنہ حسن وقبیحہ قبیح، کہ شعر بھی ایک کلام ہی ہے، شعر بھی ایک کلام ہی ہے۔ تو جس طرح کلام اچھا بھی ہوتا ہے اور کلام برا بھی ہوتا ہے، اسی طرح شعر بھی اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل کافی ہو چکی ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو 100 شعر پورے امیہ بن ابی الصلت کے سنا دیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کادا لیسلم، سرکار نے آخر میں صرف اتنا ہی تبصرہ فرمایا کہ یہ شخص قریب تھا کہ مسلمان ہوتا، یعنی کہ سارے کام مسلمانوں والے کر لیے مگر ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ لایا، باقی سارے کام اس کے مسلمانوں والے تھے، مگر سرکار فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ مسلمان ہو جاتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانی کے قریب تر ہو کر اس کے باوجود بھی وہ مسلمان ہوا نہیں۔ اور بعض روایات میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک شعر سنا، وہ شعر یہاں بھی میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لَكَ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَاءُ وَالْفَضْلُ رَبَّنَا فَلَا شَيْءٌ أَعْلَى مِنْكَ حَمْدًا وَلَا مَجْدًا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں اس کا شعر ہے۔ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، حمد بھی تیرے لیے، ساری نعمتیں بھی تیری دی ہوئی، اور ساری بزرگی بھی تیرے لیے، ساری مہربانی بھی تیری۔ کہتا ہے فلا شیء اعلی منک حمدا ولا مجدا، تجھ سے برتر کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو حمد کے لائق ہو، اور نہ ہی عزت اور بڑائی میں تجھ سے کوئی شے اعلیٰ ہو سکتی ہے۔ کتنا اسلامی شعر ہے، مگر نصیب کی بات ہے۔ حدثنا اسماعیل بن موسیٰ الفزاری وعلی بن حجر والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی زناد عن ہشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعو لحسان الآخری۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث حضرت اسماعیل بن موسیٰ محدث فزاری نے اور ان کے علاوہ محدث امام علی بن حجر نے بیان کی، اور مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن ابی زناد نے بیان کی، اور عبد الرحمن اس حدیث کو حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ہشام نے اس حدیث کو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، اور عروہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو کہ ان کی خالہ لگتی، روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو لحسان بن ثابت منبرا فی المسجد یقوم علیہ قائما، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطر مسجد کے اندر ممبر
رکھوایا کرتے تھے. یقوم علیہ قائماً، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اس منبر پر اپنی گفتگو سنانے کے لیے کھڑے ہوتے سرکار کے منبر پر. یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قال ینافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ منبر کے اوپر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ خود ساختہ مذمت اور برائی میں جو اشعار مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ان اشعار کا جواب دیتے تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اشعار کی زبان میں ڈیفنس فرماتے تھے. اور یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شعر جو ہے اس کے اندر اگر کسی کی تعریف کی جائے یا کسی کی مذمت کی جائے تو عرب کے اندر یہ بہت زیادہ مؤثر ہوتی تھی، ان کی فطرت کے اندر یہ چیز تھی. تو یہ ان کی برائی بیان کرتے. اور یقول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او ینافع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے اشعار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ڈیفنس کرتے اور آپ کے خلاف جو اشعار کہے جاتے مشرکین مکہ کی طرف سے ان کی مدافعت فرماتے، ان کا جواب دیتے شعروں میں. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مفاخر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو اپنے شعروں میں بیان فرماتے. یہاں پر یہ عرض کروں، ایک حدیث پاک میں نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے مغموم ہوئے جب کہ آپ کو مدینہ منورہ کے اندر یہ خبر ملی کہ فلاں مشرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فلاں فلاں الفاظ میں ایک شعروں کا قصیدہ لکھا ہے جس میں سرکار کے خلاف باتیں کی ہیں، سرکار کی بے ادبی کی ہے، سرکار کی گستاخیاں کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقریش. صحابہ کرام سے مسجد بھری ہوئی تھی. سرکار نے فرمایا کہ کون ہے جو میرا نمائندہ بن کر تو قریش مکہ کی جو گستاخیاں ہیں اور ان کی جو بے ادبیاں ہیں ان کا جواب دے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میں جواب دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. تبسم فرماتے ہوئے فرمایا کہ حسان کیف تہجو قریشن وانا منہم، تم قریش کے خلاف شعر کس طرح کہو گے حالانکہ میں بھی قریش میں سے ہوں، میں بھی تو اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تو تم ان کی برائی کیسے بیان کرو گے، ان کو جواب کیسے دو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اصلک منہم صلا. سرکار میں جب ان کی مذمت کروں گا، ان کی برائی بیان کروں گا، ان کی گستاخیوں کا جواب دوں گا تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی ہستی کو میں ان سے علیحدہ کر لیا کروں گا اور ان سے نکال لیا کروں گا، پھر ان کی حجب کروں گا. کہتے ہیں نا کہ جیسے آٹے میں سے بال کو نکالتے ہیں، اس طرح سرکار کو میں علیحدہ بچا لیا کروں گا. تو سرکار نے پھر ارشاد فرمایا کہ قل، کہو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے. تو پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں، سرکار کی تعریفوں میں اور سرکار کے گستاخان جو ہیں ان کی مذمت اور ان کی مرمت کرنے میں آپ نے پھر اپنے اشعار جو ہیں وہ کہے اللہ ربی لا شریک لہ. تو سرکار فرماتے کہ یہ شعر جو حسان تم کہتے ہو نا، یہ پتہ چلا ہے، معلوم ہے کہ قریش کے سینے کے اندر اور ان کے دل و دماغ کے اندر اگر جیسے تلوار مار دی جائے یا نیزہ مار دیا جائے نا تو اس سے زیادہ یہ کارگر ثابت ہوا، اس سے زیادہ یہ ایذا دینے والا ثابت ہوا. فرماتی ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وَيَقُولُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، سرکار فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالی حسان جس وقت میرے مفاخر بیان کرتا ہے، میری خوبیاں بیان کرتا ہے، میری شانیں بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، میرے گستاخوں کو جب جواب دیتا ہے تو آپ فرمایا کرتے کہ اس وقت حسان بن ثابت کی مدد اللہ تعالیٰ روح القدس جبرائیل امین کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسان جب کھڑا ہو کے میری نعت کہتا ہے اور میرے گستاخوں بے ادبوں کو جب جواب دیتا ہے، ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، ان کی سرکوبی کرتا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین اس کے پیچھے اس وقت کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر تو وہ ان کو جیسے الہام کسی کے دل میں دماغ میں کیا جاتا ہے نا، اس طرح وہ اشعار جو ہیں وہ الہام کی شکل میں وہ اشعار کا مضمون یہ حسان کے دل و دماغ کے اندر اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک حسان کی مدد فرماتا ہے، روح القدس جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ما ینافح او یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ حسان اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، اپنے شعروں میں سرکار کے گستاخوں کو جواب دیتے ہیں، او یفاخر، یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں، اس وقت تک جبرائیل علیہ السلام ان کے مدد میں اللہ تعالیٰ ان کو لگا کے رکھتا ہے۔ لو جی، حدیث پاک پوری ہو گئی۔ ایک روایت کے اندر آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت حسان کو اس کام کی ڈیوٹی دی اور فرمایا کہ اٹھو بولو پھر میرے ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ دعا یہ تھی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ پاک یہ حسان یہ تیرے محبوب نبی کی طرف سے مدافعت کرنے کے لیے اور تیرے محبوب نبی کی نعتیں اور شانیں بیان کرنے کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے، تو اے مولا کریم حضرت جبریل امین کو بھیج کر ان کی مدد فرما۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سرکار کی نعت اور گستاخوں کو جو جواب دیے شعروں کی صورت میں، وہ کوئی تقریباً 70 شعر تھے، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نشست کے اندر اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی لگائی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے 70 شعر تیار کرنے میں اور بول کر ان کو بیان کرنے میں حسان کی مدد فرمائی ہے۔ اب حدیث پاک کے جو فوائد ہیں ان پر میں مختصر سی بات کرتا ہوں، وقت ہونے والا ہے۔ پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو جواب دینے کے لیے اور اپنی نعت خوانی کے لیے حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ممبر شریف جو ہے نا وہ ان کے لیے رکھوایا اور اس کے اوپر کھڑے ہونے کی اجازت دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا نعت خوان جو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے سرکار کی شان میں نعت پڑھتا ہے اور سرکار کے گستاخوں کو اپنی نعتوں میں جواب دیتا ہے، پیسے مانگنے والا نہیں جی، ڈانس کرنے والا نہیں، ڈانس کرانے والا نہیں، بلکہ جو محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو اس شخص کی عزت افزائی کرنا خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے، اس کی عزت افزائی کرنی چاہیے۔ مت سمجھنا کہ دور حاضر کے اکثر نعت خوان جو ہیں وہ اس کے لائق ہیں یا وہ اس کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ تو اسی کے مستحق ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ایک مشہور نعت خوان ہے کراچی کا، پتہ نہیں مر گیا کہ ابھی ہے، قاری وحید
ظفر قاسمی۔ یہ شخص جو ہے یہ مذہباً دیوبندی وہابی ہے۔ کسی نے اس سے سوال کیا، سکھ آدمیوں سے سنا ہے، کسی نے اس سے سوال کیا کہ بھائی تم تو دیوبندی وہابی ہو، تو تم کیسے یہ نعت خوان بن گئے؟ اور کراچی میں خال خالی کوئی جلسہ ہوگا جو تمہارے بغیر ہوتا ہوگا، یعنی تمہاری نعت کے بغیر، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ دیوبندیت یا وہابیت وہ میرا مذہب ہے، دیوبندیت وہابیت کیا ہے؟ میرا مذہب ہے، اور نعت خوانی جو ہے یہ میرا پیشہ ہے۔ پیشے کا مطلب کیا؟ میرا کاروبار، جی اس کے ذریعے سے میں کمائی کرتا ہوں، مال بناتا ہوں۔ اسی طرح جنوبی پنجاب کا رہنے والا ایک نعت خوان ہے، سکھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر پر سیاہ جھنڈا لگا ہوا ہے، اور باقاعدہ محرم کے مہینے میں وہ مجلس بھی کرواتا ہے جس کے اندر سینہ کوبی ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے۔ جی انگلینڈ میں اس سے کسی نے پوچھا، کسی واقف کار جاننے والے نے، کہ تو شیعہ ہے، سنیوں کی محفلوں کے اندر تو کیوں آ کے تو اتنا یہ کام کرتا ہے، نعتیں پڑھنے والا؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ میرا مذہب ہے، وہ میرا مذہب ہے، اور یہ میرا کاروبار، میرا پیشہ ہے۔ اور بھی ہیں بہت سارے جو چاہے عقیدتاً بد مذہب نہ ہوں، سنی ہی ہوں، مگر وہ پیشے کے طور پر اس کام کو اپنائے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت فرمائے، اور ایسے لوگوں کے مکر سے اور ایسے لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو بچائے۔ جتنے پیسے آج کل لاکھوں کروڑوں روپے محافل نعت کے اوپر اس طرح کے کاروباری اور پیشہ ور نعت خوانوں کو بلا کر خرچ کیے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر یہ پیسہ جمع کر کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیم کے لیے ادارے قائم کیے جائیں تو پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں کے اندر بہت بڑی بڑی اسلامک یونیورسٹیاں جو ان پیسوں سے بن سکتی ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم مدرسے تعمیر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تدریس کے لیے، تربیت کے لیے، مدرسے کو بنانے کے لیے، چلانے کے لیے ایک اپنی طرف سے کچھ خیر خیرات کرو، کچھ حصہ ڈالو، وہاں پر لوگ جو ہیں بالکل وہ منقبض ہو جاتے ہیں۔ یہ نام آئے تو اکثر و بیشتر میں کہوں گا کہ تقریباً 97-98% لوگ جو ہے نا، ہاں جی، وہ لوگ جو مسجدوں میں نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں، تقریباً 97-98% جو ہے نا وہ چپ کر جاتے ہیں، بالکل خاموش، آگے سے جواب نہیں دیتے، اور کوئی ایک آدھ ہوتا ہے خوش نصیب جو کوئی تھوڑا بہت اس سلسلے میں تعاون کر دیتا۔ یاد رکھیں، آج اس وقت جو مغرب پوری دنیا کے اندر اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، ان کا سب سے بڑا ایکشن اور سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ دینی مدارس کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ جب تک دینی مدارس باقی ہیں اس وقت تک اسلام اپنی اصلی حالت کے اندر باقی رہے گا، اور اسلام کے اندر کوئی تحریف اور تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ دینی مدارس ہیں جو ان کی خواہشات کے راستے کے اندر یہ ایک سیسا پلائی ہوئی گویا دیوار بنے ہوئے ہیں، اور چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر اور غریبوں کی زندگی بسر کر کے، غریبانہ انداز کے اندر رہ کے، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں لے کر تو دین اسلام کو پڑھانے کا کام اور اس کو آگے بڑھانے کا کام کرتے۔ آپ حضرات بہت لوگ بیٹھے ہیں، بتاؤ تو آپ لوگوں میں سے کسی نے چوکیدار رکھا ہوا ہے اپنے کارخانے میں، فیکٹری میں، گھر میں؟ ضرور رکھا ہوگا، بولے گا کوئی نہیں میرے سامنے، مجھے پتا ہے۔ تو ایک چپڑاسی یا ایک جو چوکیدار ہوتا ہے اس کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں جی؟ کیوں جناب؟ اس کا تو پتہ ہو گئی، 15,000 16,000 18,000 یہ چپڑاسی کی تنخواہ، یہ چوکیدار کی تنخواہ۔ اور جو قرآن پڑھائے اس کی تنخواہ
6 7 8 9 10 ہزار تک، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر جو بہت بڑا محنت والا کام ہے درس نظامی پڑھانا، عالم دین بنانا، تو یہ عالم کلاس کی جو طلبہ ہیں ان کو پڑھانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ آدھی رات مطالعہ کرو، اسٹڈی کر کے تو اگلا سبق تیار کرو جو جو پڑھانے ہیں کل، پھر دوسرے دن طالب علموں کے سامنے بنو، بیٹھو اور بیٹھ کے محنت کرو، مغز کھپائی کرو۔ اور ان اساتذہ کی تنخواہ جو ہے وہ کتنی ہے؟ درس نظامی کے جو اساتذہ ہیں جی 12,000 سے شروع ہو کر تو یہ 16 17 18 ہزار تک ان کی تنخواہیں جاتی ہیں، جنہوں نے دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیم کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ مہینے کے بعد جتنے پیسے ان کو ملتے ہیں نا، اس سے کئی گنا زیادہ پیسے ایک نعت خان جو ہے، پیشہ ور نعت خان، وہ آپ کے محفل نعت کے اندر آ کے نعت پڑھ کے تو وہ لے جاتا ہے۔ جتنے مہینے میں ملتے ہیں اتنے ایک گھنٹے میں لے جاتا ہے، اتنے نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ لے جاتا ہے۔ تو کتنی افسوسناک حالت ہے۔ وہ جس قوم کا یہ حال ہو تو وہ قوم جو ہے کبھی کامیابی اور مراد کو نہیں پا سکتی۔ وہ قوم جو ہے وہ ہمیشہ بھیڑیوں کا شکار رہے گی، وہ قوم ہمیشہ خطرے میں رہے گی، ان کا ایمان خطرے میں رہے گا۔ یہ تو فاقہ کش وہ لوگ جو فقیروں کی زندگی گزار کر ہیں جی 6 7 ہزار سے لے کر 17 18 ہزار تک تنخواہ لے کر ماہانہ اسی میں گزارا کر کے تو دن رات اپنا جو ہے وہ ہمارے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں۔ یہ تو ان کے خون پسینے کا یہ اثر اور اس کا یہ فائدہ ہے، یہ تو ان کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے۔ اگر آپ ان کی مدد نہ کریں تو نہ کریں، تو نہ کریں، کیا پھر وہ یہ کام چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اللہ کی قسم سب لوگ معاونت کرنی چھوڑ دیں تو پھر بھی ہم جیسے خاکسار اپنے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بھی اور پانی پی کے کھجورے کھا کے بھی انشاءاللہ تعالی دین کا کام جو ہے وہ اسی طرح کرتے رہیں گے جس طرح پہلے کرتے ہیں۔ مگر بات تو یہ اس بات کی ہے کہ اگر علماء دین کا کچھ فرض ہے کہ اس کام کو آگے بڑھانا، کیونکہ تم جو محفوظ ہو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو صرف دینی مدارس جو ہیں ان کی بدولت ہیں۔ اگر دینی مدارس ختم کر دیے جائیں چند سالوں کے اندر دین اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا دنیا سے۔ اور اگر آپ بجائے پیشہ ور نعت خان جو ہیں ان کے جھولے بھرنے، ان کے بیگ بھرنے کے، اپنی تجوریاں جو ہیں ان کو کھولیں دینی مدارس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دینی مدارس جو ہے پہلے سے کئی 100 گنا اپنی کارکردگی جو ہے وہ زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی پروگرس زیادہ دے سکتے ہیں۔ مگر بات نصیب کی ہے، ہاں جی، کہ کس کا مال شیطان کے کام پر خرچ ہوگا، کس کا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حمایت میں اور دین کی حفاظت میں اور دین کی اشاعت میں دو۔ اپنی اپنی قسمت اپنا اپنا نصیب ہے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب اچھے کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔